بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حسان بھائی، آپ نے اس ایوان حسان کے پلیٹ فارم سے اتنی ایک پروقار تقریب، ایک پروقار ثناخوان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منعقد کی، تو اس پر سب سے پہلے تو میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جتنے بھی یہاں پہ معزز شرکائے محفل ہیں ان کی خدمت میں سلام۔ قبلہ شاکر القادری صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں پہ احباب ہیں۔ تو خالد حسنین خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میرا ان کے ساتھ کچھ ایسا ذاتی یا دیرینہ تعلق تو نہیں رہا، ایک سامع کی حیثیت سے ان باتوں کو ہمیشہ سے محفل میں بھی سنتے تھے، کچھ مرتبہ براہ راست سننے کا اتفاق ہوا، ورنہ جیسا کہ انٹرنیٹ اور دیگر سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی ان کی نعتیں سنتے تھے۔ اور اس سے بہت پہلے میں اگر اپنے یادداشت کو پیچھے کی طرف لے جاؤں تو تقریباً 2003 سے 2004 کا وہ عرصہ، کہ جب نعت، اور آپ اگر یوں کہیں کہ اصل نعت خوانی کے اوپر تھوڑا سا زوال کا وہ عرصہ تھا، کہ ہمارے یہاں کچھ نعت خوان جو تھے وہ نہ جانے کن دنیاوی آپ یوں کہہ لیں مفاد پرستیوں کی جانب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جو نعت کی اصل روح تھی اور نعت کا جو ادب تھا وہ کہیں پس پش ڈال دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں بڑے آپ یقیناً تمام احباب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عجیب و غریب معاملات دیکھنے میں آتے تھے محفل نعت میں۔ تو اس عرصے میں کچھ جگہ پر یہ اصل نعت کی جو شمع تھی وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر تھی، جن میں یقیناً کلاسیکل انداز سے نعت پڑھی جاتی تھی، اور نعت کا جو ادب ہے اور بارگاہ رسالت کا جو ایک ادب ہے وہ ملوز خاطر رکھا جاتا تھا۔ اگر آپ اللہ پرانے ہمارے کلاسیکل نعت خوانی کے اس کو دبستان کو دیکھیں تو اعظم چشتی علیہ رحمہ سے لے کر محمد علی ظہوری قصوری، قاری زبید رسول، اور جناب عبدالستار نیازی، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں اس نعت خوانی کی فیلڈ کے، انہوں نے اس دور میں ان کے جو تلامذہ تھے انہوں نے اس چیز کا علم اٹھائے رکھا کہ جو نعت کا ایک ادب ہے اس کو کسی بھی صورت میں آپ کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، کہ بارگاہ رسالت کا جو ادب اور مقام اور نعت کا جو ایک تقدیسی پہلو ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں بے ہمارے شک استاد گرامی صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور اللہ ان کے جتنا بھی تلامذہ کا حلقہ تھا وہ بھی اس عرصے میں یہ علم لے کر آگے بڑھتا رہا، تو وہاں پر جو میری یادداشت ساتھ دیتی ہے تو اس میں خالد حسنین خالد صاحب بھی ایک ایسی آواز تھے کہ جو ایک پنجاب کے چھوٹے سے علاقے سے اٹھی، اور وہ پھر آپ یوں کہہ لیں کہ چار دھانگے عالم میں اس کا شہرہ ہوا، اور ان بے کا شک طوطی بولا۔ اور اس بات میں کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی خوبصورت آواز اور جتنے اچھے انداز سے اور جتنا ان کا ذوق تھا اتنے ہی اچھے وہ انسان تھے۔ اگر بے شک تمام احباب اس بات کی تائید کریں گے جن کو ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا، چاہے وہ سرسری سی ہی ملاقات ہو، کہ بڑے ہی حلیم الطبع شخصیت کے حامل تھے، اور جی بے شک منکسر المزاج تھے، مطلب بہت زیادہ ان کے اندر یہ عجز اور انکساری پائی جاتی تھی۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان یہ عجز اور انکساری ہم سب کا ہی زیور ہونا چاہیے، لیکن ایک نعت رسول پڑھنے والا شخص وہ تو سراپا عجز ہونا چاہیے، اور یہ چیز ان میں بدرجہ عتم موجود تھی، کیونکہ وہ اللہ باقاعدہ ایک علمی اور ادبی ایک ماحول سے گزرے تھے، اور حضور ضیاء الامت کی تربیت گاہ سے ان کو فیض تھا، اور وہاں سے وہ دینی علوم انہوں نے حاصل کیے، تو وہ ان کی شخصیت میں وہ چیز جھلکتی تھی۔ اور جہاں تک ان کی فن نعت خوانی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے یہی عرض کروں گا کہ نعت خوانی کا فن جو ہے، چونکہ ہم اسے اپنی عبادت تو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ اب ہمیں اسے ایک باقاعدہ فن کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، تو جی ایک فن کے جتنے بھی لوازمے ہوتے ہیں جو اسے اس بات پر عوام الناس کو باور کراتے ہیں کہ اس فن سے وابستہ جو لوگ ہیں ان میں کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، تو وہ جی خصوصیات ان میں مکمل طور پر موجود دکھائی دیتی تھی۔ ان کا اللہ معیار کلام ہمیشہ پختہ
معیاری اور ایسا ہوتا تھا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے شایان شان ہوتا تھا. اگر وہ تھوڑے سے سادہ انداز کے کلام بھی پڑھتے تھے تو اس میں بھی انہوں نے کبھی اس بات پر آپ اگر یوں کہہ لیں کمپرومائز نہیں کیا کہ وہ کلام تقدیسی حوالے سے یا جو نعت کا ایک ادب ہے اس پر کوئی حرف آئے. ان کے بہت سارے پنجابی سرائکی اور پوٹوہاری کے پڑھے ہوئے ایسے بھی نعتیہ کلام ہیں کہ جو بڑے سادہ شاعری اور سادہ الفاظ میں ہیں. لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ نعتخوان ایسے بھی کلام پڑھتے نظر آتے ہیں جو ہوتے تو عوامی اور سادہ انداز کے ہیں لیکن وہ بڑے سطحی جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں. اور میرے خیال سے وہ جو بارگاہ رسالت کا تقدس اور ادب ہے اس کی جانب وہ سوء ادب کے مرتکب ہوتے ہیں. تو خالد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اس حوالے سے بڑے محتاط رہے اور پھر ماشاءاللہ ان کا جیسا اشعار کا حافظہ تھا اور گرہ بندی کی ایک روایت جو دوبارہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس کو اثر نو اس کو جاری کیا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اردو کی گرہ بندی اس میں مطلب آپ دیکھیں عربی فارسی اور دیگر جتنا ان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے وسیع المطالعہ وہ مطلب تھے کہ ہر طرح کے اشعار وہ شامل رکھتے تھے. اور پھر نئے لکھنے والوں اور نئے نعت کہنے والوں کو بھی وہ مسلسل پڑھتے رہتے تھے. ابھی ان کے وصال سے کچھ عرصہ قبل ایک مجھے کسی دوست نے ویڈیو بھیجی جس میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک نظم انہوں نے پڑھی ایک شب تار ہے اور اتوار ہے. تو آپ یقین کریں حسان بھائی چونکہ تھوڑا بہت میرا نعت خوانوں اور اس سلسلے کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے اور شاعری کے حوالے سے تو ایک دیرینہ تعلق ہے لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے آج تک کم از کم کسی بھی نعت خوان کو اس طرح کی نظم پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل جو دو مصرے کے شعر ہوتے ہیں ہمارے جو نعت خوان ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جو کہ ہماری زیادہ تر جو نعت کی ایک روایت ہے وہ غزل کی حیث میں چلی آ رہی ہے تو دو مصرے پر ہی پڑھا جاتا ہے جس میں ایک آستائی اور ایک انترا ہوتا ہے. لیکن وہ خالد صاحب نے جس وہ نظم پڑھی ہے آپ اگر اس کو سماعت کریں تو مطلب آپ کہیں گے کہ لطف آ جاتا ہے. تو ان کی بڑی آپ یوں کہہ لیں انفرادی شخصیت تھی اس حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو میرا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی کرے اور یہ خلا پر ہو جانا چاہیے. ان کے بے انتہا شاگرد ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی تو جو ان کے انداز کو اللہ کرے کہ اس سلسلے کو لے کر چلیں اور جو ان کا مشن تھا کہ صرف وہ نعت کے حوالے سے منسلک ہی نہیں رہے بلکہ جو دین کی خدمت کے لیے انہوں نے ایک وہ ادارہ قائم کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور میرا خیال ہے وہ ہم تمام اہلیان نعت کو ایک دعوت فکر بھی دیکھتا ہے کہ یہ ضرور ہمارے لیے ایک عبادت کا اور ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدح خانوں میں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ حضور کے دین کی خدمت کا اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم کچھ اس ذریعے سے بھی اس میں خدمت دین کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. تو میرا خیال ہے ہماری دنیا تو اچھی ہوگی لیکن اخروی زندگی پر بھی ہمیں اس حوالے سے بڑا اطمینان رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی اخروی زندگی میں بھی اپنی فضل اور کرم سے نوازیں گے. تو اس حوالے سے یہ ان کا ایک بڑا کام تھا. اور آخر میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ رہا ہے خصوصاً فنون لطیفہ کے حوالے سے منسلک لوگوں سے اور یہاں پر چونکہ مخصوص نعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اگر مجموعی طور پہ بھی دیکھا جائے تو فنون لطیفہ کے حوالے سے منسلک شخصیات یا نعت کے حوالے سے بھی منسلک شخصیات ان کے ساتھ ہمارا ایک رویہ بڑا عجیب و غریب سا رہا ہے کہ ہم شاید زندگی میں ان کی اتنی زیادہ قدر نہیں کر سکتے جو ہمیں ان کے جانے کے بعد ان کی قدر محسوس ہوتی ہے. تو ایک زندہ معاشرے میں ان کے جو فن سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کی زندگی میں ہی قدر کی جانی چاہیے. یقیناً خالد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی بڑی عزت سے نوازا لیکن مجموعی طور پر میں اپنے معاشرے میں یہ ایک بڑی المناک صورتحال دیکھتا ہوں کہ اس شخص کے جانے کے بعد تو اس کی پذیرائی میں جس کو کہا جائے آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں لیکن زندگی میں بھی اس کو جو اس کا حق ہے اس پر اس کو دینا چاہیے.
میرا خیال ہے بہت بڑا کسی بھی فنکار اور کسی بھی اس طرح کے شعبے سے وابستہ شخصیت کے لیے یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی ہے، اور اس کا بڑا جس کو کہتے ہیں نا سیروں خون بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے اس فن اور اس جذبے میں زیادہ آپ کہہ لیں منہمک نظر آتا ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، نصیر ترابی مرحوم ہمارے بڑے اچھے شاعر تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی سوانح حیات کیوں نہیں تحریر کرتے کہ آپ اتنے بڑے بڑے ادیبوں شاعروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور خود ان کے والد علامہ رشید ترابی بہت بڑے خطیب تھے ہمارے فقہ جعفریہ کی، تو انہوں نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں بڑے لوگوں کی قبروں کے مقبروں پہ کھڑا ہو کے اپنا قد اونچا نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بڑا المناک پہلو ہے، ہمیں اس کی جانب توجہ کرنی چاہیے، ایسی نابغہ روزگار شخصیات کی زندگی میں قدردانی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کے فیوز سے بھی مستقل طور پر بہرہ مند رہیں اور ان کا مشن بھی جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ خالد حسنین خالد صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فراخ کرے، معمر رکھے، معطر رکھے، اور جس طرح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وضع خوانی میں مصروف رہے اور کتنے ہی سماعتوں تک انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے جہان کے معاملات بھی، ہمارے پورا ایمان ہے کہ اس نعت کے توسط سے وہ معاملات بڑے آسانی سے خوش اسلوبی سے طے کیے گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہم سب کو قبیلہ حسان سے اٹھائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے تلے ہمیں یکجا کروائے، اور ہم سب ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کریں۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی ہے جنید بھائی، اور آپ نے جتنے نکات آپ نے اٹھائے ہیں ان سب سے ہم سب کا اتفاق بھی ہے، اور میرے خیال میں سب متفق ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی محبت جو ان کے لیے ہے وہ محبت بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے آپ نے جو کلام لکھا وہ کلام بھی ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ جی حسان بھائی، کچھ زیادہ اشعار تو میں ان کے حوالے سے نہیں کہہ پایا، بس دو اشعار ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ مدحت گزارے سید کونین الوداع، ہاں ہاں، مدحت گزارے سید کونین الوداع، نغمہ سرائے حیدر و سبتین الوداع، اللہ اکبر، واہ واہ، مدحت گزارے سید کونین الوداع، نغمہ سرائے حیدر و سبتین الوداع، تیرا ہر ایک چاہنے والا بچشم نم، تیرا ہر ایک چاہنے والا بچشم نم، کہتا ہے تجھ کو خالد حسنین الوداع، کہتا الوداع، ہے تجھ کو خالد حسنین الوداع۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جنید بھائی۔